حج بیت اللہ و زیارت مدینہ کی آرزو انسان کے دل میں زندگی بھر مختلف امیدیں اور آرزویں مچلتی رہتی ہیں۔ بعض کو وہ پورا کر پاتا ہے اور بے شمار ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں پورا کرنا اس کے بس میں ہی نہیں ہوتا۔ امنگوں اور امیدوں کا سلسلہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ انسان کو موت آ جاتی ہے مگر دل کے ارمان ختم نہیں ہوتے۔ نہایت خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے دل میں رب تعالیٰ کو راضی کرنے کا شوق گھر کر جائے، اسے محبت الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاشنی پانے کی چاہت ہو، لذت نماز میں اضافہ کی تمنا ہو، تلاوت و فہم قرآن مجید میں ترقی کی آرزو ہو، درود پاک وغیرہ سعادت نصیب ہونے کی امید ہو۔ جبکہ وہ شخص بہت نالائق ہے جس کے من میں دنیا کی آرزویں مچلتی رہیں، اس کی نظر فقط اسی بات پر ہو کہ عہدہ بڑے سے بڑا مل جائے، بینک بیلنس زیادہ سے زیادہ ہو جائے، گھر پرتعیش ہو اور آسائشوں میں اضافہ ہو وغیرہ۔ آرزوؤں اور تمناؤں کو کیا اثر ہوتا ہے، اس حوالے سے ذہن نشین رہنا چاہیے کہ بعض اوقات رحمت الہی سے اچھے کاموں کی آرزو پر بھی بے پناہ اجر و ثواب ملتا ہے، جبکہ بہت مرتبہ برے کام کی چاہت انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ سیدنا ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں یہ کلمات بھی ہیں: انما الدنیا لاربعۃ نفر، یعنی دنیا والے چار حالتوں پر ہیں۔ نمبر ایک، عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فهو یتقی فیہ ربہ ویصل فیہ رحمہ ویعلم للہ فیہ حقا فہذا بافضل المنازل، یعنی وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال بھی عطا کیا ہے اور علم یعنی علم دین سے بھی نوازا ہے، وہ اپنے مال سے متعلق باری تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یعنی نہ حرام طریقے سے کماتا ہے اور نہ ہی ناجائز کاموں میں خرچ کرتا ہے، اور صلہ رحمی کرتا ہے اور اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کا حق تسلیم کرتا ہے، تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے افضل درجہ پر ہے، یعنی اس کا مال کمانا بھی شریعت کے مطابق ہے اور اسے خرچ کرنا بھی۔ نمبر دو، وعبد رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا فہو صادق النیت یقول لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان فہو بنیتہ فاجرہما سواء۔ دوسرا، وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا مگر اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کی نیت سچی ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح عمل کرتا، یعنی اس کی طرح بھلائی کے کاموں میں مال خرچ کرتا، تو اسے اس کی نیت کے مطابق ثواب دیا جائے گا اور ان دونوں کا ثواب برابر ہے۔ نمبر تین، وعبد رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما فهو یخلط فی مالہ بغیر علم لا یتقی فیہ ربہ ولا یصل فیہ رحمہ ولا یعلم للہ فیہ حقا فہذا باخبث المنازل۔ تیسرا، وہ شخص ہے جسے اللہ عز و جل نے مال عطا فرمایا مگر وہ علم سے محروم ہے، وہ اپنا مال علم کے بغیر خلط ملط کر دیتا ہے، یعنی حلال و حرام ذرائع سے کماتا ہے اور جائز و ناجائز کاموں میں خرچ کرتا ہے، مال کے معاملے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا، نہ صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ ہی اپنے مال میں اللہ کا حق تسلیم کرتا ہے، یہ بارگاہ الہی میں بدترین درجے پر ہے۔ نمبر چار، وعبد لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما فهو یقول لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان فهو بنیتہ فوزرہما سواء۔ چوتھا، وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے نہ تو مال عطا فرمایا اور نہ ہی اس کے پاس علم ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح عمل کرتا، یعنی اس کی طرح حرام کام کرتا، نافرمانی میں مال خرچ کرتا، تو اسے اس کی نیت کے مطابق گناہ ہوگا، ان دونوں کا گناہ برابر ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ مومن کو اچھی آس پر بھی ثواب ملتا ہے، جبکہ نافرمان کو بری تمناؤں پر گناہ ہوتا ہے۔ مومن کا دل جن آرزوؤں کی تکمیل کے لیے بہت بےتاب رہتا ہے، ان میں سے ایک تمنائے زیارت حرمین شریفین ہے۔ نہ جانے کتنی آنکھیں اس تمنا کے سبب اشکبار رہتی ہیں اور نہ جانے کتنے دل اس آس میں بے قرار رہتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الایمان لیعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرھا۔ ایک تشریح کے مطابق مفہوم یہ ہے کہ جیسے سانپ تیزی سے اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے، ایسے ہی ہر دور میں اہل ایمان شوق زیارت، اتباع سنت اور آثار سے برکت حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ نیازی الرحمہ نے خوب کہا: اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے کوئی یہ آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ تاریخ شوق حج و عمرہ و زیارت مدینہ منورہ کے ایسے حسین واقعات سے بھری پڑی ہے جنہیں سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بر صغیر کے ایک بہت بڑے عالم و شیخ جن سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ عقیدت رکھتے تھے اور ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے، قطب مکہ شیخ الدلائل مولانا
عبدالحق الہ آبادی علیہ الرحمت 40 سال سے زیادہ عرصہ مکہ مکرمہ میں رہے اور ہر سال حج کی سعادت پاتے تھے۔ ایک سال حج کے دنوں میں سخت بیمار ہو گئے، بستر سے اٹھنا مشکل تھا۔ ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کو اپنے شاگردوں سے فرمانے لگے، مجھے حرم شریف میں لے چلو۔ کچھ افراد آپ کو اٹھا کر لائے اور بیت اللہ شریف کے سامنے بٹھا دیا۔ آپ نے آب زمزم شریف منگوایا، پھر اسے پی کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ مجھے حج سے محروم نہ فرمانا۔ اسی وقت رب تعالیٰ نے ایسی قوت عطا فرمائی کہ اٹھ کر اپنے پاؤں سے عرفات شریف گئے اور مکمل حج ادا کیا۔ قرآن و سنت کی مختلف نصوص سے تربیت ملتی ہے کہ مسلمان کے دل میں سعادت حج و عمرہ و زیارت حرمین شریفین کی سچی آرزو ہونی چاہیے، کیونکہ جس کے دل میں تڑپ ہو مگر وہ اسباب فراہم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ارمان پورا نہ بھی کر سکے تو رحمت الہی سے اسے اجر عطا کیا جائے گا۔